میں اور فروا دونوں جڑوا بہنیں تھیں۔ ہماری شکلیں بالکل ایک جیسی تھیں کہ لوگ دھوکا کھا جاتے تھے۔ فروا کسی اور کو پسند کرتی تھی، لیکن والدین نے اس کی شادی پھپھو زاد فرحان سے کر دی۔ وہ اچانک اس لڑکے کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی اور والدین نے مجبوراً مجھے فروا بن کر فرحان کے پاس آنے کو کہا۔ فرحان بیوی سمجھ کر میرے قریب آئے اور پھر یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے اور جن خاتون کی حقیقی زندگی سے تعلق رکھتی ہے، میں انہی کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ ہم دونوں بہنیں جڑواں ہیں اور اتنی ہم شکل ہیں کہ دیکھنے والوں کے لیے پہچاننے میں مشکل ہوتی کہ کون ثنا ہے اور کون سی فروا۔ اللہ کی شان کہ دنیا میں ایسے معجزے ہوتے رہتے ہیں جس سے رب تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ ہم دونوں بہنوں میں مماثلت اس قدر تھی کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں دھوکا کھا جاتی تھیں۔ ہمارے والدین تک پہچاننے میں دقت محسوس کرتے تھے۔ تبھی امی نے میری کلائی میں چوڑی پہنا دی تھی کہ کم از کم ماں کو تو دھوکا نہ ہو۔ جب ہم بڑی ہو گئیں تو ہم نے اپنے ہم شکل ہونے کا خوب فائدہ اٹھایا۔ دوسروں کو مغالطے میں ڈال کر ان کا مذاق اڑا کر ہنستی تھیں۔ امی اگر کبھی ہمارے ایک سے کپڑے بناتی تو نوکر بھی دھوکا کھا جاتے تھے۔ یوں کبھی کبھی فروا کے کیے کی سزا اسکول میں مجھے بھگتنی پڑتی۔ ہم ایک ہی کلاس میں پڑھتی تھیں۔ ٹیچرز بھی دھوکا کھا جاتی تھیں کیونکہ ہمارا یونیفارم تو ایک جیسا ہی تھا۔ تب ہمیں انہیں بتانا پڑتا تھا کہ میں ثنا اور وہ فروا ہے۔ جن دنوں میں اور فروا 10ویں میں پڑھتی تھیں، ہمارے پڑوس میں نئے کرایہ دار آ گئے۔ یہ بہت خوبصورت سے لوگ تھے، بہت مہذب با اخلاق بھی تھے۔ جلد ہی ابو کی ان سے واقفیت ہو گئی تو انکل اسد کی ابو سے کافی بننے لگی اور ان کی بیوی اور بیٹیاں ہمارے گھر بھی آنے جانے لگیں۔ انکل اسد کا ایک بیٹا بھی تھا جو کالج کا طالب علم تھا۔ رفتہ رفتہ میری بہن فروا عہد میں دلچسپی لینے لگی کیونکہ وہ بے حد خوبصورت اور شاندار پرسنالٹی کا مالک تھا۔ وہ اس پر فریفتہ ہو گئی۔ اب وہ بہانے سے ان کے گھر معروف اور شمائلہ سے ملنے کی خاطر جاتی، لیکن در حقیقت وہ عہد خان کے دیدار کو جانے لگی۔ جلد ہی میں نے اپنی بہن کے ارادوں کو سمجھ لیا تو اسے منع کرنے لگی۔ وہ ان کے گھر جا کر چھت پر عہد سے باتوں میں مشغول ہو جاتی۔ میں اسے سمجھاتی کہ زیادہ حد سے باتیں وغیرہ نہ کیا کرو کیونکہ اس کی والدہ اور بہنیں محسوس کرتی ہیں۔ کسی دن ابو کو علم ہو گیا کہ تم اس لڑکے کی خاطر انکل کے گھر جاتی ہو تو سوچ لو کیا ہوگا۔ مگر فروا میری ایک نہ سنتی۔ وہ میری ہر بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے اڑا دیا کرتی تھی۔ جب لڑکی کی طرف سے التفات ہو تو لڑکے کو اس التفات کی خبر ہو ہی جاتی ہے۔ عہد نے بھی فروا میں دلچسپی لینی شروع کر دی۔ جانے کب پھر ان میں راز و نیاز شروع ہو گئے، مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ یہ دونوں گھر والوں سے چھپ کر چھت پر ملاقاتیں کرنے لگے۔ رات میں جب امی ابو سو جاتے وہ چپکے سے چھت پر چلی جاتی، دوسری طرف سے عہد بھی آ جاتا۔ یوں یہ دونوں دنیا جہان سے بے نیاز اپنی ہی دنیا میں کھوئے رہتے۔ فروا بہت خودسر اور مختلف قسم کی لڑکی تھی۔ میرے اور اس کے مزاج میں کافی فرق تھا۔ امی بھی جانتی تھی کہ میں کافی تحمل مزاج تھی اور وہ جلد باز۔ اسے نت نئے فیشن اور دنیا گھومنے کا شوق تھا۔ وہ بہت جلد دوستیاں کرتی اور جہاں جاتی کسی نہ کسی کو اپنا گرویدہ بنا لیتی، جبکہ میں لیے دیے رہنے والی لڑکی تھی، بس اپنے کام سے کام رکھتی۔ مجھے پڑھنے کا جنون کی حد تک شوق تھا، اسی سبب میں پڑھائی میں مشغول رہا کرتی، جبکہ وہ پڑھائی سے زیادہ تاک جھانک میں وقت ضائع کرتی تھی۔ نتیجہ یہ کہ میرا رزلٹ اچھا آتا جبکہ اس کے ہمیشہ ہی کم نمبر ہوتے۔ تبھی اسے امی ابو ڈانٹتے اور میری ہر ایک کے سامنے تعریفیں کرتے۔ ظاہر ہے کہ جو بچہ پڑھائی میں دلچسپی لیتا ہو والدین اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اس وجہ سے بھی فروا مجھ سے حسد کرنے لگی تھی۔ جب میٹرک کا رزلٹ آیا میری پوزیشن آ گئی جبکہ فروا فیل ہوتے ہوتے بچی۔ والدین اس سے کافی مایوس ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ثنا کو میڈیکل میں داخلہ دلوائیں گے اور اگر فروا نے آگے پڑھائی پر توجہ نہ دی
اور اچھے نمبر نہ لیے تو پھر اسے مزید پڑھانے کی بجائے اس کی شادی کر دیں گے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس تنبیہ پر وہ سدھر جاتی، لیکن اس نے کوئی اثر نہ لیا۔ وہ مزید تعلیم کی طرف سے لاپرواہ ہو گئی۔ رفتہ رفتہ اس کی دوسری سرگرمیاں مزید بڑھتی گئیں۔ مثلاً موقع ملتے ہی وہ چھت پر جا پہنچتی، احد کو بھی فون کر کے اوپر بلا لیتی، اس سے گھنٹوں باتیں کرتی اور مجھے کہتی کہ خیال رکھنا، کوئی چھت پر آنے لگے تو مس کال دے دینا، اور خبردار جو کسی کو کچھ بتایا میں تمہاری جان لے لوں گی۔ مجھے فروا سے بے حد پیار تھا۔ آخر کو وہ میری ایک ہی تو بہن تھی، اور ہمارا کوئی اور بہن بھائی بھی نہ تھا۔ میں اس کو غلط راہ پر چلتے نہ دیکھ سکتی تھی، اور اس ڈر سے شکایت بھی نہ کرتی تھی کہ کہیں امی ابو اس کا کالج آنا ہی بند نہ کر دیں۔ وقت بیت رہا تھا، میں اپنا میرٹ بنانے میں لگی تھی، جبکہ اس کا عہد سے عشق زوروں پر تھا۔ ہمارا رزلٹ آ گیا، اللہ کا صد شکر کہ میری محنت رنگ لے آئی۔ میرا میرٹ بن گیا، جبکہ وہ FSC میں بری طرح سے فیل ہو گئی۔ انہی دنوں پھپھو ہمارے گھر آئیں اور اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ طلب کیا۔ ابو نے کہا کہ ثنا پڑھنے کا بے حد شوق رکھتی ہے، اسے آسانی سے میڈیکل میں داخلہ مل جائے گا، اور ہمارا بھی ارادہ ہے کہ بچی پڑھنے والی ہے تو اس کو ڈاکٹر ضرور بنائیں۔ البتہ فروا کو پڑھائی سے زیادہ شغف نہیں ہے، اس کی ہم ویسے بھی شادی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اگر آپ چاہو تو میں آپ کو اپنی چھوٹی بیٹی کا رشتہ دینے کو تیار ہوں۔ فروا کو امی ابو چھوٹی اس بنا پر کہا کرتے تھے کہ وہ اس دنیا میں میرے جنم لینے کے چند منٹ بعد آئی تھی۔ پھپھو نے کہا کہ میرے لیے تمہاری دونوں بیٹیاں ایک جیسی ہیں، ثنا ہو کہ فروا، دونوں ہی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ میں تو بس اپنے بھائی کے ساتھ آگے بھی رشتہ داری کر کے جڑی رہنا چاہتی ہوں۔ پھپھو کے بیٹے کا نام فرحان تھا۔ وہ کافی عرصے سے بحرین میں ملازمت کر رہا تھا۔ وہ انجینئر تھا اور کسی کمپنی میں اچھے عہدے پر فائز تھا اور خاطر خواہ مشاہرہ لے رہا تھا۔ پھپھو کے گھر دولت کی کوئی کمی نہ تھی۔ ان کے میاں ایک کامیاب بزنس مین تھے۔ جب فروا کو پتہ چلا کہ والدین اس کی فرحان سے شادی طے کر رہے ہیں تو اس نے کسی رد عمل کا مظاہرہ نہ کیا، بلکہ خاموشی اختیار کر لی۔ یوں فرحان اور فروا کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ فرحان ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، لہٰذا بڑی دھوم دھام سے شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ پھپھو نے بھی خوب دل کی حسرتیں نکالیں۔ وہ فروا کی بری لینے دبئی گئیں اور وہاں سے ہی ساری شاپنگ کی۔ بری میں قیمتی ملبوسات کے علاوہ خوب بھاری زیور بھی دیا گیا۔ خاندان اور خاندان سے باہر بھی جس عورت نے بھی یہ سب دیکھا وہ رشک کرنے لگی کہ فروا کی قسمت کتنی اچھی ہے، اتنا کچھ جہیز اور بری میں ملا ہے کہ جس کا ہم خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتے تھے۔ مگر فروا کا رویہ عجیب و غریب تھا۔ وہ خوش تھی اور نہ ہی غم زدہ، جیسے اس کے کوئی احساسات و جذبات ہی نہ ہوں، اور جیسے وہ جیتی جاگتی لڑکی نہیں بلکہ کوئی بے جان گڑیا یا مٹی کا مادو ہو۔ میں حیران تھی کہ اس قدر چونچال اور باتیں کرنے والی لڑکی کو آخر کیوں چپ لگی ہے۔ نہ جانے اس نے دل میں کیا ٹھان لی تھی۔ بات یہ تھی کہ فروا جانتی تھی کہ عہد سے اس کی شادی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہماری اور ان کی ذات برادری کا ہی نہیں، ریت روایات کا بھی بہت فرق تھا۔ دونوں ہی گھرانے اس رشتے پر آمادہ نہ تھے۔ پھر عہد کی منگنی بھی بچپن میں ہی اپنی چچا زاد سے ہو چکی تھی، جو پشاور میں رہتی تھی، اور یہ منگنی ان کے رواجوں کے مطابق ٹوٹ نہیں سکتی تھی، ورنہ خاندانی دشمنی کی داغ بیل پڑ جاتی اور خاندان میں تفرقہ آ جاتا۔ خود عہد نے ہی اس حقیقت سے فروا کو آگاہ کیا تھا، تبھی اس نے مجبور ہو کر ابو کے فیصلے پر چپ سادھ لی تھی۔ خیر، فروا کی شادی خیر بخوبی ہو گئی۔ شادی کے بعد 15 دن تک فرحان بھائی اپنی دلہن کے ساتھ رہے، پھر وہ بحرین واپس چلے گئے۔ کہا کہ کچھ عرصے بعد اپنی بیگم کو بھی بلوا لوں گا۔ فرحان کے جاتے ہی فروا نے میکے کا رخ کر لیا۔ فرحان کے بعد پھپھو کے پاس صرف 2 دن رہی اور پھر ہمارے گھر آ گئی۔ امی نے 2-4 دن بعد کہا کہ بیٹی
اب تم بیاہتا ہو اور شادی شدہ لڑکیوں کا اپنے گھر رہنا بہتر ہوتا ہے۔ بے شک تمہارا شوہر بحرین میں ہے، لیکن ساس سسر تو یہاں ہیں۔ اب تم ان کے پاس اپنے گھر جاؤ۔ مگر فروا نے جانے سے انکار کر دیا کہ وہاں میرا دل نہیں لگتا۔ فرحان تو وہاں ہے نہیں، جب آ جائیں گے پھر چلی جاؤں گی۔ فرحان بھائی ہر 3 ماہ بعد پاکستان آتے تھے۔ پھر یہ ہونے لگا کہ جب فرحان آتے تو فروا کو اپنے ساتھ گھر لے جاتے۔ ان کے جاتے ہی یہ میکے آ بیٹھتی۔ پھوپھو بھی کہتی تھی کہ بیٹی اب تمہارا گھر یہ ہے، کچھ دن ہمارے پاس بھی رہ لیا کرو۔ ہم بھی تو بیٹے کی شادی کر کے گھر میں رونق لانا چاہتے تھے، مگر ہم تو بیٹے کو بیاہ کر کے بھی پہلے ہی کی طرح تنہا ہیں۔ مگر فروا ان کی ایک نہ سنتی۔ وجہ میں جانتی تھی، اس کے میکے میں رہنے کی وجہ عہد تھا۔ شادی کے بعد بھی فروا کے دل سے اس لڑکے کی محبت نہ گئی تھی۔ وہ اب بھی اسے اسی طرح چاہتی تھی اور اس سے ملنے کی خاطر میکے میں ٹکی ہوتی۔ میں اسے اب بھی بہت منع کرتی، بہت سمجھاتی کہ تمہیں اتنا اچھا گھر بار اور شوہر ملا ہے، مگر تمہیں کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ میں اسے ابو سے شکایت کرنے کی بھی دھمکی دیتی، لیکن وہ میرا کہا ماننے کی بجائے ٹس سے مس نہ ہوتی۔ میرا داخلہ میڈیکل کالج میں ہو گیا تھا، لیکن دوسرے شہر کے میڈیکل کالج میں ہوا تھا، لہٰذا میں ہاسٹل چلی گئی۔ اب فروا کی حرکات کا مجھے علم نہ تھا، اب اس پر کوئی نظر رکھنے والا نہ تھا۔ والد صاحب سارا دن جاب پر ہوتے اور امی کو وہ ہیلے بہانوں سے ٹال لیتی تھی۔ اب فروا کی شادی کو سال بیت گیا، وہ ایک بیٹی کی ماں بن گئی تھی، لیکن اب بھی عالم وہی تھا۔ ادھر فرحان بھائی بحرین جاتے، ادھر وہ امی جان کے پاس آ کر ٹک جاتی تھی۔ اب تو پھپھو نے بھی کچھ کہنا سننا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اپنے بھائی کا بہت لحاظ کرتی تھی اور میرے ابو سے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ فروا کی بیٹی کا نام ہنا رکھا گیا۔ وہ بہت پیاری سی گول مٹول سی بچی تھی، مگر فروا کو اس سے عام ماؤں جیسی محبت نہ تھی۔ جب میں چھٹیوں میں کالج سے گھر آتی اسے خود میں بھر لیتی۔ وہ بھی مجھ سے بہت اٹیچ تھی۔ میرا جی چاہتا ہر وقت اسے اٹھائے پھروں۔ وہ جوں جوں سمجھدار ہونے لگی تھی، مجھ سے اور امی سے زیادہ پیار کرنے لگی، کیونکہ فروا اس پر توجہ نہ دیتی تھی، بلکہ اسے اپنی اور عہد کی محبت کے درمیان ایک رکاوٹ اور بوجھ سمجھتی تھی۔ وہ اکثر کہتی تھی کہ میری عمر ہی کیا ہے کہ بچے کھلاؤں۔ میں MBBS کے دوسرے سال میں تھی جب یہ واقعہ ہوا۔ میں ان دنوں چھٹیوں میں گھر آئی ہوئی تھی۔ ایک روز صبح جب ہم گھر والے اٹھے تو فروا گھر میں کہیں نہیں تھی۔ نہ جانے کہاں وہ گھر سے اچانک غائب ہو گئی تھی۔ امی بتا رہی تھی کہ اس سے پچھلے دن اس نے امی سے بچی کے لیے شاپنگ کا کہا تھا۔ ہم سوچو بچار میں تھے کہ اگر شاپنگ کے لیے گئی ہے تو کیا اتنی صبح صبح چلی گئی۔ خیر ہم کچھ دیر انتظار کرتے رہے کہ شاید کسی کام سے گئی ہوگی، یا ہو سکتا ہے کسی سہیلی کے گھر گئی ہو، مگر وہ دوپہر تک بھی گھر نہ لوٹی۔ پھر دوپہر سے شام ہو گئی۔ امی ابو بہت پریشان تھے، لیکن پھر اچانک میرے ذہن میں 3 دن پہلے کی فروا اور عہد کی باتیں گونجنے لگیں۔ میں نے اس کو عہد سے باتیں کرتے سن لیا تھا۔ وہ فون پر اس سے ملنے کا منصوبہ بنا رہی تھی۔ میں نے اس کی باتوں پر زیادہ توجہ نہ دی کہ وہ یوں بھی تو چھت پر اسد سے ملتی ہی رہتی تھی۔ مجھے اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ عہد کے ساتھ بھاگنے کے منصوبے بنا رہی ہے۔ میں نے جب والدین کو بہت پریشان دیکھا تو امی کو بتا دیا کہ وہ عہد کے ساتھ کہیں گئی ہے۔ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، عہد کے والدین سے کہہ کر اسے تلاش کرائیں۔ بدقسمتی سے اگلے دن ہی فرحان بھائی بحرین سے آگے۔ وہ اس بار بغیر بتائے اچانک آئے تھے، حالانکہ پہلے ان کے آنے سے پہلے ہی سب کو معلوم ہوتا تھا، مگر شاید وہ اپنی بیوی کو سرپرائز دینا چاہتے تھے، کیونکہ اس بار وہ فروا کے سارے ڈاکومنٹس بنوا کر اسے بحرین ساتھ لے جانے کی نیت سے آئے تھے۔ انہوں نے وہاں سارے انتظامات کر کے گھر تک بھی لے لیا تھا، مگر اب کی بار فروا ہوتی تو ساتھ جاتی۔ امی ابو انہیں اچانک گھر دیکھ کر ششدر رہ گئے۔
جب انہوں نے فروا کے بارے پوچھا کہ وہ نظر نہیں آ رہی تو امی نے بہانہ کیا کہ وہ اپنی سہیلی کی شادی میں گئی ہے۔ فرحان بھائی کچھ دیر بیٹھے اور بچی کو پیار کر کے واپس اپنے گھر چلے گئے اور کہا کہ میں کل شام آ جاؤں گا، فروا سے کہیے گا کہ تیار رہے۔ مگر فروا رات بھر بھی نہ لوٹی، بلکہ صبح اس نے مجھے موبائل پر میسج کر کے کہہ دیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے عہد کے ساتھ گھر سے چلی گئی ہے اور اب اس کی تلاش یا پیچھا نہ کیا جائے، کیونکہ وہ لوٹ آنے کی نیت سے نہیں گئی۔ وہ فرحان سے کھلا لے کر عہد سے کورٹ میرج کرنے کے ارادے سے روپوش ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس نے فون کال کر کے یہ بھی کہا کہ پولیس کیس بنانے کی ضرورت نہیں، بے شک وہ جیل چلی جائے گی لیکن اب لوٹ کر فرحان کے پاس کبھی نہ آئے گی۔ یہ فون کال ایک دھماکہ تھی۔ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ میری بہن ایسا انتہائی قدم بھی اٹھا سکتی ہے۔ جب احتجاج کا وقت تھا اس نے کوئی احتجاج نہ کیا، اور اب جب کہ وہ ایک بچی کی ماں بن چکی تھی تو اس نے وہ کر دکھایا جو اسے بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ امی یہ سب سن کر رونے لگی کہ فرحان کو کیا جواب دیں گی، تمہاری پھپھی سے کیا کہوں گی، اور اس ننھی سی بچی کا کیا بنے گا جس کو وہ ہماری گود میں ڈال گئی ہے۔ امی کی ہمت نہ پڑتی تھی کہ ابو سے کچھ کہتی، لیکن یہ بات ابو سے چھپانا اب ممکن نہ تھی، لہٰذا ان کو بتانا ہی پڑا۔ وہ بھی یہ سب سن کر حیران و پریشان ایک جگہ ساکت کھڑے رہ گئے۔ وہ تو سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ فروا ایسا کرے گی۔ وہ فوراً غصے سے انکل اسد کے پاس گئے اور انہیں برا بھلا کہنے لگے۔ انہوں نے قرآن پاک پر قسم کھا کر کہا کہ ان کو کسی بات کا کوئی علم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ فکر نہیں کریں، اگر مجھے کچھ علم میں آیا تو میں ضرور عہد کو حوالہ پولیس کروں گا، کیونکہ یہ اس نے بہت نیچ حرکت کی ہے، اور یہ کہ فروا کو ابو کے حوالے کر دیں گے۔ انکل اسد نے بھی سراغ لگانے کی کوشش کی، مگر کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ جانے وہ دونوں کہاں جا چھپے تھے۔ ادھر ابو مرتے تھے اور نہ جیتے تھے کہ فرحان کو کیا جواب دیں، کیسے بتائیں کہ تمہاری بیوی اور ہماری بیٹی کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اور سچ تو یہ تھا کہ یہ میکے میں بیاہتا لڑکی کے ہر دم رہنے کا نتیجہ تھا۔ امی ایسی بوکھلائیں کہ مجھ سے کہنے لگی کہ جب تک فروا نہیں ملتی تم اس کے کپڑے پہن کر فروا کا حلیہ اپنا کر اس کا سوانگ بھر لو، ورنہ فروا کے ملنے سے پہلے ہی فرحان اس کو طلاق دے دے گا۔ میں امی کی یہ بات سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے انہیں جواب دیا، امی جان آپ ہوش میں تو ہیں؟ یا آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں اپنی بہن کا سوانگ کیسے بھر لوں؟ فرحان بھائی بالآخر مجھے پہچان لیں گے، اور اگر انہوں نے مجھے پہچان لیا تو بتائیے پھر کیا ہوگا؟ اور اب طلاق سے دامن مت بچائیے۔ فروا نے جو حرکت کی ہے طلاق تو ہونی ہی ہے۔ فروا نے ایسا قدم اٹھایا ہے کہ اس کا لوٹ آنا کسی معجزے سے کم نہ ہوگا۔ امی کہنے لگیں، فرحان کی چھٹی 2-4 روز کی ہے، ایسا کرو تم ہسپتال میں داخل ہو جاؤ، ہم فرحان اور تمہاری پھپھو سے یہی کہیں گے کہ تم بیمار ہو، وہ واپس چلا جائے گا، تب تک شاید تمہاری ابو فروا کو تلاش کر ہی لیں۔ امی کی بچگانہ باتوں پر میں نے سر تھام لیا۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ شاید میری ماں بے حد بوکھلا گئی تھی۔ سب سے بڑا مسئلہ ہنا کا تھا، اب اس کا کیا بنے گا؟ شام 7 بجے فرحان آ گئے۔ یہ سردیوں کے دن تھے، شام بھی رات ہی لگتی تھی۔ امی نے میری بہت منت کی تو میں نے بہن کا سوانگ بھر لیا، فروا کے کپڑے پہن لیے اور بالکل اس کا انداز اپنا لیا۔ تو فروا میں اور مجھ میں کوئی امتیاز نہ رہا تھا۔ اس وقت خدا کی کرنی کہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بجلی بھی گئی ہوئی تھی، البتہ ایمرجنسی لائٹ جل رہی تھی جس کی روشنی مدھم تھی۔ امی نے فرحان بھائی کو کمرے میں بٹھا دیا اور مجھے فروا کہہ کر پکارا کہ کھانا لاؤ۔ وہ بولے، میں کھانا کھا کر آیا ہوں، کچھ نہیں کھاؤں گا، بس تم ہنا کو تیار کر لو پھر ہم گھر چلتے ہیں۔ میں اب پریشان تھی کہ کیا کروں۔ میں نے فروا کے لہجے میں کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ یہاں ہی سو جائیے، ورنہ صبح میں
ڈاکٹر کو دکھا کر ابو کے ساتھ خود گھر آ جاؤں گی۔ وہ یہ سن کر کچھ پریشان ہو گئے، لیکن پھر تحمل سے کام لیا۔ بولے، ابو نے کچھ مہمانوں کو گھر بلایا ہے، گھر پر آج دعوت ہے۔ ان کی ہدایت تھی کہ فروا کو لے کر جلدی آ جانا، لہٰذا میں اب یہاں نہیں ٹھہر سکتا۔ اگر تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو تم پھر صبح آ جانا۔ مگر ان کا دل یہی چاہ رہا تھا کہ مجھے ساتھ لے کر جائیں۔ یوں وہ پریشان سے گھر لوٹ گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں رونے لگی۔ میں نے امی سے کہا، ماں، مجھے آزمائش میں نہ ڈالیں۔ آج تو وہ چلے گئے ہیں، روز ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ بھانڈا اگر پھوٹنا ہے تو پھوٹنے دو۔ آپ کب تک چھپائیں گی کہ فروا گھر سے بھاگ چکی ہے؟ امی بیچاری بھی بہت پریشان تھی۔ اتنے میں ابو گھر آ گئے، کہنے لگے، میں آپا کے گھر جا رہا ہوں، فرحان آیا ہے تو اس سے ملنا ہے۔ سوچ رہا ہوں اب ساری صورتحال اسے بتا دوں۔ انہوں نے ہمیں دعوت پر بلایا ہے۔ امی نے منت کی کہ ابھی رہنے دیں، کس منہ سے ہم انہیں یہ سب بتائیں گے؟ مجھے تو ہمت ہی نہیں پڑ رہی۔ امی کی منت سماجت کی وجہ سے ابو بھی پھپھو کے گھر نہ گئے۔ وہ بیچارے بھی اسی سوچ میں تھے کہ کس منہ سے بہن کے پاس جاؤں اور ان لوگوں سے کیا کہوں۔ فروا کا ابھی بھی کچھ اتا پتہ نہ تھا کہ کہاں ہے اور کب آئے گی۔ رات بھر ہم تینوں، ماں باپ اور بیٹی جاگتے رہے، کیونکہ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ صبح فرحان بھائی پھر سے آ گئے۔ امی سے فروا کا حال چال پوچھنے لگے اور پھر کہنے لگے، میں نے سوچا کہ خود ہی بیوی کو ڈاکٹر کو دکھا لاؤں، مگر بیوی ہوتی تو ملتی۔ امی ابو دم بخود تھے۔ فرحان بھائی کمرے میں جا کر بیٹھ گئے۔ امی نے مجھے پھر سے فروا کا سوانگ پڑھنے کو کہا کہ شاید رات تک فروا مل ہی جائے۔ میں بھی مجبور ہوگی۔ امی نے مجھے کمرے میں فرحان بھائی کو چائے دینے بھیجا۔ میں نے انہیں چائے دی تو وہ میرے چہرے پر نظریں جمائے مسکرانے لگے۔ پھر انہوں نے مجھے اپنے پاس بیٹھنے کو کہا۔ میں ششو پن میں تھی کہ اب کیا کروں۔ پھر میں کچھ ہچکچاتی ان کے پاس بیٹھ گئی۔ انہوں نے مجھے اپنی بیوی ہی سمجھ کر میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے لب میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ میں ان کے اس عمل پر ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ بھی حیران سی نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے کہ آخر میری بیوی کو ہو کیا گیا ہے، مگر اب انہیں بتائے بغیر چارہ نہ تھا۔ آخر میں نے ان کے چہرے پر حیرانگی کے تیور دیکھتے ہوئے ہمت سے کام لیا اور کہا کہ فرحان بھائی، ایک منٹ، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ وہ میرے منہ سے بھائی سن کر حیرانگی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے ان کو بتایا کہ یہ میں ہوں، ثنا۔ فروا گھر موجود نہیں ہے۔ کل شام آپ کو بتانے کی ہمت نہ ہونے کے باعث اور آپ کو آتے ہی اچانک صدمے سے بچانے کے لیے میں نے فروا کا سوانگ پڑھ لیا تھا۔ سوچا تھا چند لمحوں کے لیے ایسا کر لیتی ہوں، لیکن اب یہ مزید ممکن نہیں ہے کہ آپ سے حقیقت چھپائی جائے۔ پھر میں نے ان کو تمام باتیں سچ سچ بتا دی۔ وہ میری باتیں سن کر جیسے سکتے میں آ گئے۔ میں نے ان کے چہرے پہ دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اتنی دیر میں امی ابو بھی آ گئے اور انہیں ساری باتیں اپنی طرف سے بھی سچ سچ بتا دیں۔ بعد میں پھپھو لوگوں کو بھی معلوم ہو گیا۔ فرحان بھائی کو سب سے زیادہ پریشانی اس بات کی تھی کہ اب ہینا کا کیا بنے گا، جو بھی بالکل معصوم سی بچی تھی۔ اس کے بعد خاندان کے بڑوں میں میٹنگ ہوئی اور یہ طے پایا کہ فرحان فروا کو طلاق دے کر مجھ سے نکاح کر لے۔ میرے تصور میں بھی نہ تھا کہ اس مسئلے کا حل ایسا نکالا جائے گا کہ مجھے قربانی کا بکرا بنا دیا جائے گا، وہ بھی ننھی ہینا کی خاطر۔ امی ابو، پھوپھی پھوپھا سب اس بات پر متفق ہو گئے کہ فروا کا نعم البدل میں ہی ہو سکتی ہوں۔ انہوں نے فرحان کو بھی سمجھایا تو وہ مان گئے۔ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، میں اپنا ڈاکٹر بننے کا خواب پورا کرنا چاہتی تھی۔ یوں میرے لاکھ احتجاج کرنے کے باوجود ابو نے میرا نکاح فرحان سے کر دیا اور فرحان نے فروا کو طلاق دے دی۔ یوں مجھے اپنے کریئر کی بھی قربانی دینی پڑ گئی۔
میں ڈاکٹر بننے کا خواب آنکھوں میں بسائے چپ چاپ اپنے سابقہ بہنوئی کی دلہن بن کر بحرین آ گئی، اور ڈاکٹری کی ڈگری ہاتھوں میں تھامنے کی بجائے ننھی ہنا کا ہاتھ زندگی بھر کے لیے تھام لیا۔ مجھے بعد میں ماں باپ کی دعاؤں سے سکون مل گیا، کیونکہ میں فروا کی طرح ان کو اب کوئی صدمہ نہ دینا چاہتی تھی، اور ہنا کو بھی میری بدولت ماں کی محبت مل گئی۔ مگر اس کے بعد بھی فروا کا انجام اچھا نہ ہوا۔ وہ 2 سال بعد لوٹ کر ماں باپ کے گھر آئی تو اس کا آشیانہ اس کا نہ رہا تھا۔ اب اس کی جگہ میکے میں رہی تھی اور نہ سسرال میں۔ احد نے اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا کہ اسے بھاگ کر دارالامان پناہ لینی پڑی۔ جب امی کو معلوم ہوا تو وہ ممتا سے مجبور ہو کر دارالامان اسے ملنے گئی۔ وہ بہت برے حالوں میں تھی، سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی اور روتے روتے بس نہ کرتی تھی۔ ماں کی ممتا بری ہوتی ہے۔ امی نے ماموں اور نانی امی کو فون کیا کہ وہ آ کر فروا کو لے جائیں۔ تبھی وہ امی کی التجاؤں پر فروا کو دارالامان سے اپنے ساتھ لے گئے۔ اب وہ ماموں اور مومانی کے پاس رہتی ہے۔ ابو اس کو گھر نہیں آنے دیتے، کہتے ہیں کہ اولاد نہیں فتنہ ہے، کیا خبر کل کو بھی کیا گل کھلائے، کہیں میری اچھی اور فرما بردار بیٹی کا گھر ہی نہ اجاڑ دے۔ مجھے خود بھی اپنی بہن کے حالات سن کر کافی دکھ ہوا، مگر اب کیا کر سکتی ہوں۔ میں ان دنوں بحرین میں تھی۔ بے شک مجھے اپنی پڑھائی کے چھوٹنے کا بے حد دکھ تھا، مگر آج میں اپنے شوہر کے ساتھ بحرین میں خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں۔ فرحان نے مجھے بے پناہ محبت دی اور مجھے زندگی میں کسی شے کی کمی نہ ہونے دی۔ لوگ میری قسمت پر رش کرتے ہیں، جو کبھی میری بہن فروا کی قسمت تھی، جسے اس نے خود اپنے پاؤں سے ٹھوکر مار دی تھی۔ میری 2 بچے ہیں، میں ہنا کی اور فرحان کی زندگی میں کوئی طوفان نہیں لانا چاہتی۔ جو بھی سنتا ہے کہ میری شادی سابقہ بہنوئی سے ہوئی ہے، وہ مجھے ایک بار شک کی نظروں سے ضرور دیکھنے لگتا ہے۔ میں کسی کو کیسے یقین دلاؤں کہ قصور میرا نہیں، قصور میری بہن کا تھا۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔